وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق، یہ بھی دو تاکیدیں جمع ہو گئیں، لام اور قد، تو اس میں قسم کا معنی آ گیا، قسم کا زور اس میں آ گیا. اور البتہ تحقیق آسان بنایا ہم نے القرآن، قرآن کو، یسرنا القرآن، آسان بنایا نہ ہم نے القرآن، قرآن کو، للذکر، نصیحت کے لیے. ظاہر ہے کہ جب نصیحت مقصود ہے تو قرآن آسان ہوگا، مشکل نہیں ہوگا. اگر ایک نصیحت کرنے والا نصیحت کرے کسی کو اور اس کا انداز، اس کے الفاظ ایسے ہوں جو اسے پلے ہی نہ پڑے، تو اس نصیحت کا فائدہ کوئی نہیں، وہ نصیحت لغو ہوگی. تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کو آسان بنایا کیونکہ مقصود لوگوں کی نصیحت ہے، تاکہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں. تو قرآن مشکل نہیں ہے، لفظ بھی آسان ہے، معنی بھی آسان ہے. اس قدر اس کے الفاظ آسان ہیں کہ اس امت میں کروڑوں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پورا قرآن حفظ کیا ہوا ہے، بچے بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، حافظین قرآن. دنیا بھر میں اسی کتاب کو یہ اعجاز حاصل ہے کہ اس قدر اس کو حفظ کیا گیا، اتنے اس کے حفاظ موجود ہیں. اور یہ مقام دنیا کی کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے. تو اس طرح فہم بھی آسان ہے کیونکہ نصیحت کی کتاب ہے. تو اس کو پڑھنا، یاد کرنا، سمجھنا، عمل کرنا، ہر چیز آسان ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. قرآن حکیم بطور معجزہ کے قیامت تک موجود رہے گا. وہ لوگ غلطی پر جو کہتے ہیں قرآن مشکل ہے، اس کو پڑھنے کے لیے 16 اور 18 علوم کی ضرورت ہے. لوگوں کو روکتے ہیں کہ تم قرآن نہیں سمجھ سکتے، مت پڑھو، دور رہو. بڑی مجرمانہ ایک خصلت ہے، مجرمانہ فعل. اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے اس کو آسان بنایا. تو اس کے لفظ بھی آسان ہیں، پڑھنا بھی آسان ہے، حفظ بھی آسان ہے، اور اس کا فہم بھی آسان ہے. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق آسان بنایا ہم نے قرآن کو، لذکر، نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، پس ہے کوئی نصیحت لینے والا، نصیحت قبول کرنے والا یا نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی؟ یہ قرآن موجود ہے، پڑھو اس کو، سمجھو اس کو، اور اس کی نصیحت کو حاصل کرو.